میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھائی اگر ناراض ہوں تو جو صلح پہلے کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا، آگے آگے چلے گا۔ مہربانی فرمائیں سب سے پہلے اپنی زندگی سے یہ عداوت نکالیں۔ ہمارا کسی سے رٹائی کوئی نہیں، جھگڑا ہی کوئی نہیں، کیا ضرورت ہے؟ جھگڑا اس کا ہوتا ہے جس کی کوئی ذات ہوتی ہے، جھگڑا اس کا ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو بت بنا لیا ہے، جھگڑا اس کا جس نے انا پال لی ہے، جھگڑا تو اس کا ہے جو کہتا ہے میں کچھ ہے ہوں، جھگڑا تو اس کا ہے۔ لیکن اگر میرے بھائی تیری ذات کوئی نہیں، تیرا رٹا کوئی نہیں، تو پھر حضرت سیدنا بلال حبشی حضرت ابو ذر غفاری سے ناراض ہو گئے تھے۔ بلال کا رنگ کالا تھا، ابو ذر غفاری کا گورا تھا۔ بلال مزدور آدمی تھے، ابو ذر غفاری سردار تھے۔ بلال حبشن کے بیٹے تھے، وہ چودھری کے پتر تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں تب راضی ہوں اگر تجھ سے بلال راضی ہو تو سیدنا ابو ذر غفاری نے 1 منٹ نہیں لگایا، ذات کا بت کوئی نہیں تھا، جا کے تو جناب بلال کے سامنے لیٹ گئے، کہنے لگے حبشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور میرے منہ پہ رکھ، اور میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا، پر مدینے والے رسول نے تجھے کتنی عزتیں عطا کر دی۔ مہربانی کرو، آپ یقین کرو ایسے گھٹن سی ہے، 10 آدمی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے کسی جگہ۔ آپ یقین کریں 4 دوست اور بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں، وہ کیا خوبصورت ان کی گفتگو ہے، لیکن ایک اٹھ کے گیا تو 3 اس کی غیبتیں کرنے لگ گئے، ایک ان میں سے اٹھ کے گیا تو باقی 2 غیبتیں کرنے لگ گئے۔ لب و لہجہ اتنا سخت اور ترش اختیار کیا جس کی حاجت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہ، جس کی تعریف کر لی سو اس کی کر لی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک دفعہ تعریف کر لو کوشش کرنا زندگی بھر دوبارہ توہین نہ کرنا، اپنی زندگی سے نکالیں گلا شکوہ، تھوڑی دیر کے لیے سیکھ لیں معاف کرنا، عداوت کو نکال دیں، پہل کریں۔ اور 2 قدم ہوتا ہے انسان کے لیے، صرف 2 قدم، ایک قدم آپ نے اپنے نفس کی خواہش پہ رکھنا ہے، انشاءاللہ دوسرا قدم اللہ کے قرب کی طرف بڑھ جائے گا، اللہ کے قرب کی، صرف 2 قدم ہے، لمبا مسئلہ کوئی نہیں۔ تو پہلی بات محبت کے لیے یہ دیکھیں، اسلام نے نماز فرض کی، نماز بندے کا اللہ سے رشتہ ہے، لیکن فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اکیلے اکیلے نہ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ۔ پھر فرمایا چھوٹی مسجد میں جمعہ نہ پڑھنا، جامع مسجد میں جا کے پڑھنا۔ پھر فرمایا جب عید پڑھنا تو کھلے میدانوں میں سارے مل کے پڑھنا۔ پھر فرمایا جب حج پہ آؤ نا تو تمہیں سکون شلوار قمیض میں ہے یا تہمت کرتے میں ہے، لیکن یہاں جب میری بارگاہ میں آؤ نا میرا دل کرتا ہے سب کا ایک رنگ ہو، سفید۔ اور بڑی خوبصورت حدیث ترغیب و ترہیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاکھوں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں نا، میدان عرفات میں کوئی بہت عالیشان بندوبست آج بھی نہیں ہے، آج بھی لوگ چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، اور اے سی والی بس میں بھی آپ بیٹھ کے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گرد آپ پر پڑی جاتی ہے، وضو کرنے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ریت سر میں، داڑھی میں، بالوں میں پڑ جاتی ہے۔ لیکن لاکھوں لوگ آئیں پر اکٹھے ہو کے آئیں، اکیلے اکیلے کوئی میدان عرفات میں جائے اور 9 ذی الحج کے علاوہ جائے تو یہ مقام اسے نہیں ملتا، لاکھوں آئے اکٹھے آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کریم آسمان کے دروازے کھول کے فرشتوں سے فرماتے ہیں ذرا نیچے تو نظر کرو، فرشتے دیکھتے ہیں نیچے تو اللہ فرماتا ہے ان کے چہروں پر گرد ہے، یہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، ان کی حالت دیکھو کتنی آج خستہ ہے، گویا تم نے تو کہا تھا نا یہ فساد پھیلائیں گے، تو فرشتوں مجھے بتاؤ یہ اربوں پتی، یہ مفتی، یہ صوفی، یہ علامہ، یہ شیخ، یہ پیر، یہ اتنے بڑے لوگ یہ کدھر آئے ہیں بتاؤ؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تجھے راضی کرنے آئے ہیں، یہ لاکھوں لوگ گھر بار چھوڑ کے تجھے راضی کرنے آئے۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر رب فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو دوزخ سے آزاد کر کے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا۔ اور حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے 1 سال کہا تھا اے اللہ مجھے بتا تو صحیح، اتنے بلا لی ہیں، قبول کس کس کا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں میں اور جاگتے ہوئے تو عاطف غیب سے ندا آئی فضیل تو کو منشی نہیں اللہ کی رحمت کا کہ تجھے پوچھ کے قبول کیا جائے گا، میں نے بلایا ہی اسے تھا جس کا میں نے قبول کر لینا تھا، دوسرا میں نے داخل ہی کوئی نہیں ہونے دیا، یہاں آیا ہی وہ ہے جس کا میں نے
قبول کرنا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ بخش کے جنت کا فیصلہ کر، اگلے لفظ سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے رب فرشتوں سے فرماتا ہے انہیں بھی بخش دیا ہے، اور جن جن کے لیے یہ دعا کریں گے میں ان سب کی بھی مغفرت فرما دوں۔ تو یہ ساری اجتماعی عبادات مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، آپس کی محبتوں کے فروغ کے لیے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ امیروں کا غریبوں کو حصہ دینا۔ قربانی کیا ہے؟ اپنے پیسوں کا جانور خرید اور اپنے پیسے لگا کے اسے ذبح کر، پھر اس کا گوشت بنا، ساری ڈیوٹی تیری پر دینا غریبوں کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، یہ محبتیں پیدا کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ لیا کرو، دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تحفہ دیا کرو، اس سے صرف لینا نہیں، تحفہ مہربانی فرمائیں۔ کسی کی جیب پر دھیان رکھنا منع ہے دین میں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تم سے پیار کریں تو فرمایا جو ان کی جیبوں میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، پھر تم یہ چھوڑ دو کہ یہ میرے لیے لایا کیا ہے۔ اگر تم لوگوں کی جیبوں پر توجہ کرو گے تو پھر وہ لوگ تم سے کبھی محبت نہیں کریں گے۔ لیکن ایک شریعت نے جو اینگل دی تحفے تحائف کی، اس کا جو انداز ہے اس پر ذرا غور کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری اماں نے نا حریرہ بنایا، عرب شریف میں کھانا بنتا تھا حریرہ۔ میرے والد گرامی نے میری ماں سے سفارش کی، ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر یہ میدان احد کے پہلے شہید ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شہید ہوا رب نے اس پر پردے ڈال کے بات کی، لیکن جابر جب تیرے والد گئے ہیں تو رب نے بے پردہ گفتگو فرمائی ہے۔